علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑا کھڑا ہوا چاہتا ہے، لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ لڑائی جو سیاسی تھی اب وہ اداروں کے درمیان لڑائی میں بدل گئی ہے۔ ایک طرف ہے الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، اور دوسری طرف ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ پاکستان اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم کے گھیرے میں ہے ایک بار پھر، اور پاکستان میں ہر چند سال کے بعد اس طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم آتا ہے، اور اس بار صدر مملکت کافی عرصے کے بعد، تقریباً کوئی 10-12 سال کے بعد دوبارہ جو ایوان صدر ہے وہ بھی سازشوں کا گڑھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات کا، معاملہ ہے آئینی عمل کا، اور پھر اس آئینی عمل کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تحت کر رہی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، لیکن اس کا فائدہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ پرویز الہی صاحب کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کر ملنے والے، یعنی پراپر جس کو پائلاگو کہتے ہیں، جس کو نیازمندی کہتے ہیں، جس کو تابع داری کہتے ہیں، اور سندھی میں جس کو کمداری کہتے ہیں، وہ کمداری کرنے والے غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب کے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کر دیا سی سی پی او لاہور کے عہدے پر۔ غلام محمد ڈوگر کو وفاقی حکومت نے معطل کر دیا تھا، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا کہا تھا۔ واقعہ ہوا تھا لاہور میں 5 نومبر کا غالباً یہ واقعہ تھا، اور جب لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا تھا، پولیس تعینات نہیں تھی، کارکنوں نے اتنا ادھم مچائے رکھا وہاں پر کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کو آگ لگا دی، اور کارکن کتنے تھے؟ چند درجن۔ لاہور میں کارکنوں نے ساری سڑکیں بند کر دی تھی، موٹر وے بند کر دی، جی ٹی روڈ بند کر دی، یہ سارا کچھ ہوتا رہا تھا، اور پولیس جو ہے وہ غائب تھی۔ تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیوٹی نہیں کر رہے اپنی تو ان کو واپس اپنا بلا لیا گیا تھا، ان کی جو سروسز تھیں پنجاب سے واپس لے لی گئی تھی، اور ڈوگر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا کہ جی میں نہیں جاؤں گا۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کو ملنے گئے، اور پرویز الہی صاحب کو جھک کر ملے، اور پرویز الہی صاحب کی آواز ہے، پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں، مونس الہی صاحب کھڑے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے کیا؟ اور میں تینوں کتنے نہیں جان دینا۔ یعنی یہ والے غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات جو تھے، اب وہ سپریم کورٹ میں تو ہے کہ جی وہ زبانی آرڈر تھا یا جو بھی تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بحال کر دیا غلام محمد ڈوگر کو۔ اب کیا ہوگا؟ غلام محمد ڈوگر کے معاملے پر بڑی لڑائی چھڑ چکی ہوئی ہے، آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ کہاں تک اس کا انجام ہوگا یہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں، لیکن غلام محمد ڈوگر اگر سی سی پی او برقرار رہتے ہیں اور انتخابات ہوتے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ٹک 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 گھڑی شروع ہو گئی ہے، گھڑی نے ٹک ٹک بجانا شروع کر دی ہے، تو لہٰذا انتخابات تو 90 دن کے اندر ہوں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو دعوت دی ہے کہ جی آئیں بیٹھیں، الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کرتے ہیں، وہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو انتخابات 90 دن میں ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں، جو بھی ہے، جو پنجاب کے انتخابات کہہ رہا ہوں میں صوبائی، کیونکہ وہی اصل میں آئینی اپنا حدود تو اس کے اندر ہے، کیونکہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ اب یہاں جو دلچسپ صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے اور ڈوگر صاحب سی سی پی او رہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اگر دوبارہ ان کو اپنا ان کا تبادلہ کر دیتا ہے نگران حکومت کی سفارش پر، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پھر لاہور میں انتخابات نہیں ہوں گے، لاہور شہر میں پھر انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار موجود ہے، اور اسی بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر بھی اجلاس چل رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ان کے پاس اپنے اختیارات ہیں۔ ابھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس کی ایک تاریخ ہے پاکستان میں، لیکن جو ابھی کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک پراپر ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے جو اپنا ہائی کورٹس ہیں ان میں سے سینئر موسٹ جج صاحبان کو نظر انداز کر کے، یعنی سینئر موسٹ کون ہوتا ہے؟ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور 3 ہائی کورٹس ہیں، وہاں پر چیف جسٹس صاحبان کو ایک 2 بار، بلکہ سندھ والے کو تو میرا خیال ہے کوئی 5-6 بار نظر انداز کیا گیا، اور نیچے سے جج صاحبان اٹھائے گئے۔ تو اس وقت بھی ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سینئر موسٹ جج صاحبان کو نظر انداز کر کے جو دوسرے جج صاحبان جا رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اب اعزاز سید صاحب اور وہ اپنے عمر چیمہ صاحب نے
ایک ویلاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے مقصد بتا دیا ہوا ہے کہ وہ جو کون کروا رہا تھا یہ سارا کچھ. یعنی اس وقت بھی جنرل فیض حمید صاحب متحرک تھے اس معاملے کو لے کر کہ کس طرح سعید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی عدلیہ بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا تاکہ بوقت ضرورت عدلیہ اپنی ہو. پرویز الہی صاحب کی مبینہ آڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر جو بڑا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں ہونے والی باتوں، ہونے والے ریمارکس پر نالاں ہے، ناراض ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، غصے میں ہے. رضا ربانی صاحب کی تقریر، عرفان صدیقی صاحب کی تقریر، وفاقی حکومت سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. جو آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر پرویز الہی صاحب کی اور ایک جج صاحب کی، ظاہر جج صاحب ہم نام نہیں لیں گے، اس پر حکومت سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے کہ سرکار اس معاملے پر آپ کروا لیں، تحقیقات کروا لیں، فرانزک کروا لیں، سو موٹو لیں. ابھی آج ہی ملک قیوم کا انتقال ہوا ہے. کل ہی میں نے اپنا ویلاگس میں ان کا ذکر کیا تھا. ملک قیوم مرحوم اب وہ چلے گئے اللہ کے پاس. ان کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ میاں کریں گے، وہیں ہوگا، اور ہم ان کے دعاگو ہیں ان کی مغفرت کے. لیکن وہ جو پاکستان کے آئین کے ساتھ وہ صاحب بھی کھلواڑ کر کے گئے تھے، پھر مشرف کے دور میں ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے. وہ جس طرح فون پر، سیف الرحمان کے فون پر، شہباز شریف کے فون پر جس طرح فیصلے دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کر، تو میں نے کہا نا کہ یہ ریت پرانی ہے، چلتی آ رہی ہے. تو ثابت ہو گیا تھا. پھر وہ مشرف کے زمانے میں ان کو 2 آپشنز دی گئی تھی کہ یا تو آپ نے ریزائن کر کے جانا ہے یا پھر آپ جوڈیشل کمیشن جو کونسل ہے اس میں ریفرنس کے لیے تیار رہے. تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. اگر جوڈیشل ریفرنس جاتا تو پھر کانسیکوینسز اور ہوتے. راشد عزیز صاحب تھے اور یہ تھے، ملک قیوم صاحب تھے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ جو آڈیو ہے پرویز الہی صاحب کی مبینہ آڈیو، اچھا دوسری آڈیو اس کو پرویز الہی ڈینائی نہیں کر رہے. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وکلاء سے بات کر رہا ہوں محمد خان بھٹی کے معاملے پر اور ڈوگر کے تبادلے کے معاملے پر. ٹھیک ہے، وکلاء کو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوشش کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، لیکن فلاں جج کے پاس لگنی چاہیے اور یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے. اور پھر ان جج صاحب کے ساتھ مبینہ آڈیو سامنے آنا اور پھر یہ فیصلے آ جانا. سوال تو اٹھیں گے نا، لوگ تو سوال کریں گے. عدلیہ نے تو بالکل 100% میرٹ پر فیصلہ دیا ہوگا، لیکن لوگ تو سوال کریں گے اور سوال ہو رہے ہیں. ابھی مطلب ثاقب نثار صاحب، بلکہ مجھے وہ اعزاز سید اور عمر چیمہ کی وہ جو ٹاک شو میں وہ بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پاکستان میں جو پنجاب اور KPK کے انتخابات ہیں جو 90 دن کے اندر ظاہر ہونے چاہیے، مگر ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کرواؤں گا. اب ثاقب نثار صاحب کی جو ذاتی گپ شپ وہ بتا رہے ہیں اعزاز سید کہ وہ اثر انداز ہونے کی باتیں ذاتی محفلوں میں کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ سے کروا لوں گا. وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر، اب معاملہ تو ظاہر الیکشن کمیشن کا ہے. معاملہ سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر عمل نہیں کر سکتے، ہم خود سے تاریخ نہیں دے سکتے. وہ الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے. اب ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، وہی معاملہ سپریم کورٹ کے بینچز میں بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے. آج جو ہوئی ہے اس میں پوچھا گیا ڈوگر صاحب والے کیس میں، یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپریس کی خبر ہے میرے پاس، جسٹس اعجاز الحسن نے غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کیس کی سماعت کے آغاز پر استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کہاں ہیں، جس پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت ناساز ہے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست، یہ باقی تو خیر ڈوگر صاحب والا معاملہ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ زبانی درخواست کی تھی پنجاب حکومت نے، اس کے بعد ان کی تحریری درخواست آ گئی تھی، اس کے بعد ان کو تبادلے کی اجازت دی گئی تھی. نقطہ یہاں پر آیا، تبادلہ رکنے کی وجہ یہ بنی کہ کیونکہ پورے کے پورے الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں دی تھی. اکیلا چیف الیکشن کمیشن نہیں ہوتا، لہٰذا باقی ارکان کی منظوری بھی ضروری تھی. تو باقی ارکان نے منظوری نہیں دی تو لہٰذا تبادلہ معطل. اب معاملہ لارجر بینچ میں چلا گیا پنجاب میں مزید تبادلوں کا. اس پر کیا ہوتا ہے میں اس پر بعد میں آتا ہوں. لیکن اس میں جو نیچے چل کے ایک ریمارکس ہے، جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دی ہے کہ گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، ٹک 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 90 روز ختم ہونے والے ہیں اور الیکشن کمیشن وقت مانگ رہا ہے. اعجاز الحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے شفاف الیکشن کرانا اور اس کے لیے بھی وقت مانگ رہے ہیں.
اب یہ معاملہ جو ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو نہیں سن سکتے کیونکہ الیکشن کروانے کی جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی انہوں نے کہا وہ ہم تو نہیں سن سکتے یہ معاملہ، کیونکہ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا ہے کہ چیف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر از خود نوٹس لیں گے اور وہ کیونکہ ہم نے ادھر بھیج دیا تو اس پر ہم یہاں پر سن نہیں سکتے۔ لیکن بات ہوئی ہے کہ جی ٹک 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 90 دن پورے ہو رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں گورنر بھی گئے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی گیا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ جو تھا 90 دن کے انتخابات کی تاریخ کا، تو الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن دوبارہ واضح کرنے گیا ہے کہ جی آپ نے تاریخ دینی ہے دے دیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس کی سماعت ہونی ہے، میرا خیال ہے پیر منگل کو وہ سماعت ہوگی۔ لیکن اب صدر مملکت نے ایک چٹھی لکھی ہے، اور صدر صاحب نے چٹھی لکھی ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آئیں، بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں الیکشن پر۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، ظاہر میں یہ کہہ رہا ہے سے مراد کہ آن ریکارڈ انہوں نے بات نہیں کی، میں نے کچھ اپنے سورسز سے جو کنفرمیشن لی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اب کیا ہے اس پر۔ وہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے، صدر صاحب تاریخ دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ ڈسکشن کس چیز پہ کرنی ہے؟ ہمارے پاس جب اختیار ہی نہیں ہے تو ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار یہ نظیر بن گئی کہ الیکشن کمیشن خود سے تاریخ دے دے تو یہ نظیر غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جی ہم سینٹ کے انتخابات کی تاریخ ہم دے سکتے ہیں، ہم بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں، ہم ضمنی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ عام انتخابات یا اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اگر پورے کے پورے صوبے کے انتخابات ہونے ہیں یا پوری قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے تو آئین میں نہیں ہے کہ ہم تاریخ دیں گے، تو ہم تاریخ نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا کوئی ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس کی آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر صاحب اگر ہمیں بلا رہے ہیں تو ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ جی ہمیں وہ سورسز کی بات کرو، ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ خود سے تاریخ دے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی کہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے، تو صدر صاحب کیوں نہیں تاریخ دے رہے؟ صدر صاحب تاریخ دے دیں۔ تو صدر صاحب بھی اس معاملے میں کہیں نہ کہیں، عمران خان صاحب بھی لگتا ہے کہ وہ انتخابات شاید نہیں چاہ رہے، اس معاملے کو زیادہ پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس معاملے کو لے کر عدالت کا کندھا استعمال کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب اس میں جو دوسرا معاملہ مدعا جو ہے وہ ہے کیا نام ہے ان کا، سی سی پی او لاہور والا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تبادلہ ہو گیا، میں نے پہلے بتا دیا۔ اب اس معاملے پر جو میری انفارمیشن ہے کہ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کو چارج نہیں لینے دیا جائے گا۔ سی سی پی او ڈوگر کے معاملے پر عدالتی لڑائی اور بڑھے گی آگے، اور اگر پرویز الہی صاحب، ظاہر پرویز الہی صاحب کی آڈیو آ گئی ہے نا، وہ اس کی فورنسک ہونا ابھی باقی ہے، لیکن چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ چیزیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے، جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو اگلا قدم ہوگا نگران حکومت کا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو پھر ایک تحریری درخواست بھیجنی ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ ثبوت یہ ہے کہ جی غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے بہت زیادہ وفادار فرما بردار ہیں، کمدار ہیں۔ وہ جو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کر دیتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ کے آدمی ہیں، لہٰذا انتخابات ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف نہیں ہوں گے، تو ان کا تبادلہ کر دیا جائے۔ پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا کہ الیکشن کمیشن پراپر ایک میٹنگ ہوگی چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت، جو پروسیس ہے، میں پروسیس بتا رہا ہوں، یعنی چٹھی تو جائے گی، یہ طے ہے، خط وزیر اعلیٰ کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے جائے گا نگران حکومت کی طرف سے۔ پھر الیکشن کمیشن پروسیس ہے، الیکشن کمیشن بیٹھے گا اس پر پورا کا پورا، 1 اور 4 یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 4 ارکان صوبائی، وہ بیٹھیں گے، وہ منظوری دیں گے، کیونکہ جو بھیجا جائے گا اس میں غلام محمود ڈوگر صاحب کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اور ان کی کافی چیزیں اس طرح کی ہیں جو ثبوت کے طور پر اس کے ساتھ وہ جو کیا کہتے ہیں لگا کر بھیج دی جائیں گی، اس کے ساتھ اٹیچ کر کے، تو وہ چلی جائیں گی۔ تو اس کے بعد پھر تبادلہ ہو جائے گا، پھر تبادلہ ہوگا، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں تو پہلے ہی پڑا ہوا ہے، لارجر بینچ، تو معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ۔ اور پھر اگر اس سب کچھ کے باوجود اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس حکم پر کو برقرار رکھتی ہے کہ جی ڈوگر صاحب ہر صورت سی سی پی او رہیں گے،
پھر ان کے پاس آئینی قانونی جواز، ظاہر سپریم کورٹ آئینی قانونی جواز کے بغیر تو فیصلہ نہیں کرتی نا، تو آئینی قانونی جواز دے کر، اگر کی بات کروں، مفروضے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے الیکشن کمیشن کے سورسز سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں کہ وہ پولیٹیکل آدمی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے، جو کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی کہا ہے کہ، اور عدالت کے اندر کہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ڈوگر صاحب اگر سی سی پی او ہیں اور انتخابات صاف شفاف نہیں ہو سکتے تو کیا ہوگا؟ تو پھر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پھر ہم لاہور کی حد تک تو انتخابات نہیں کروائیں گے، جہاں جس علاقے میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ایک متنازع افسر لگا ہوا ہے، چاہے وہ ڈی پی او ہے، چاہے وہ سی پی او ہے، چاہے وہ آر پی او ہے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، چاہے وہ کمشنر ہے، جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دے سکتا ہے، اے یا زیڈ، پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، اور اس کے تبادلے میں ہمیں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، جو کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا نا کہ ہمارا اختیار محدود کیا جا رہا ہے، کل کہا انہوں نے۔ اگر ان کا اختیار، ان کو لگے گا کہ ہمارا اختیار محدود کیا گیا ہے، تو پھر وہاں پر چیف الیکشن کمشنر کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہاں کا الیکشن ملتوی کر دیں، تو پھر لاہور میں انتخاب نہیں ہوگا اگر سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب برقرار رہتے ہیں، تو یہاں تک معاملہ جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے گزارش کی کہ کھڑاک بڑا ہو چکا ہوا ہے، لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اب اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں ہوگا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ ہے پاکستان کی، شروع سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔